آج ہم اردو کا 5واں سبق یعنی میری پیاری چڑیوں یہ نظم پڑھیں گے۔ اس نظم کے شاعر ہیں جوش ملی آبادی۔ پرندے اللہ تعالیٰ کی رنگ برنگی اور خوبصورت مخلوق ہیں۔ پرندوں کے دل فریب رنگ، ان کی خوشحانی اور دل کو لبھانے والی حرکتیں انسان کو محفوظ کرتی ہیں۔ اردو میں کئی شاعروں نے جانوروں، پرندوں وغیرہ پر نظمیں لکھی ہیں۔ اسماعیل میرٹھی کے نظم ایک جگنو اور بچہ اور علامہ اقبال کی نظم ایک گائے اور بکری بہت مشہور ہیں۔ جان پہچان۔ جوش ملی آبادی 5 دسمبر سن 1898 کو پیدا ہوئے۔ ان کا پورا نام شبیر حسین خان تھا۔ ان کی ابتدائی تعلیم گھر ہی پر ہوئی۔ وہ کالج کی تعلیم مکمل کر سکے، انہیں زبان پر قدرت حاصل تھی۔ نظمیں لکھنے کی طرف ان کا زیادہ رجحان تھا۔ انہوں نے غزلیں بھی کہی ہیں۔ انہیں شاعر انقلاب کہا جاتا ہے۔ ان کی شاعری کی کتابوں کے نام ہیں عرش و فرش، جنون و حکمت، سنبل و سلاسل، سیف و سیو وغیرہ۔ یادوں کی بارات ان کی سوہانے عمری ہے۔ جوش کا انتقال سن 12 فروری سن 1982 کو ہوا۔ اب ہم نظم پڑھتے ہیں۔ مہکتے ہوئے پھول کے پاس آؤ، لچکتی ہوئی شاخ پر بیٹھ جاؤ۔ ہوا میں کبھی اڑ کے بازو ہلاؤ، کبھی صاف چشمے میں غوطے لگاؤ۔ یوں ہی پیاری چڑیو ابھی اور گاؤ، پھدک کر ادھر سے ادھر دوڑ جاؤ، چہک کر ادھر سے ادھر پر ہلاؤ۔ چمک کر کبھی شاخ پر چہچہاؤ، اچھل کر کبھی نہر پر گنگناؤ۔ یوں ہی پیاری چڑیو ابھی اور گاؤ، کبھی برگ تازہ کو منہ میں دباؤ، کبھی کنج میں بیٹھ کر پھڑپھڑاؤ، کبھی گھاس پر لوٹ کر لبھاؤ، کبھی جا کے بیلوں کو جھولا بناؤ۔ یوں ہی پیاری چڑیو ابھی اور گاؤ، میں بےتاب ہوں مجھ کو جلوہ دکھاؤ، میں گمراہ ہوں مجھ کو رستہ بتاؤ، نہ جھجکو نہ سمٹو نہ کچھ خوف کھاؤ، میرے پاس آؤ میرے پاس آؤ۔ یوں ہی پیاری چڑیو ابھی اور گاؤ، یوں ہی پیاری چڑیو ابھی اور گاؤ۔ اس نظم کا خلاصہ ہے، اس نظم میں شاعر چڑیوں سے اپنی محبت اور لگاؤ کا ذکر کر رہا ہے۔ وہ چڑیوں سے کہتا ہے کہ وہ قریب آئیں، گائیں، چہچہائیں، چشمے کے پانی میں غوطے لگائیں، کبھی کسی ٹہنی کا پتا اپنی چونچ میں دبائیں۔ چڑیوں کے ادھر ادھر پھدکنے کو دیکھ کر شاعر بہت خوش ہوتا ہے۔ انہیں اسی طرح چہچہاتے، گاتے اور پھدکتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ اب اس کے الفاظ مانے ہیں۔ برگ یعنی پتا، کنج یعنی درختوں کے سائے میں بیٹھنے کی جگہ، جلوہ دکھانا یعنی